إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة رواه الإمام بخاری و مسلم فی صحیحہما. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین اور حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتے ہندوستان کے اندر جو واقعہ رونما ہوا اس نے لوگوں کے دلوں کو دہلا کر کے رکھ دیا. آج کل سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے گجرات صوبہ کے احمد آباد کے ایک مسلمان لڑکی جس کا ابھی حال ہی میں نکاح ہوا تھا، اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر کے خودکشی کر لی. اور اس کا جو سبب اور ریزن اور کارن بتایا جا رہا وہ یہ ہے، وہ غریب خاندان کی لڑکی تھی، سسرال والوں کا جہیز کا مطالبہ تھا، جہیز نہ لانے کی وجہ سے اسے بار بار تنگ کیا جاتا تھا، تانا دیا جاتا تھا. وہ عاجز ہو کر کے، تنگ آ کر کے اس نے خودکشی کر لی سمندر میں چھلانگ لگا کر کے. اس واقعے کے دو پہلو ہیں. آج ہماری گفتگو ایک پہلو پر ہوگی اور وہ ہے خودکشی. دوسرا جو پہلو ہے وہ جہیز کی مذمت، جہیز کے نقصانات، کہ جہیز جان لیوا رسم ہے یہ، اور ہزاروں لڑکیاں جہیز کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں. اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ غریب خاندان ہے، والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور جو یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اس رسم کو نہ نبھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لڑکیاں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، خودکشی کر لیتی ہیں یا لڑکیوں کی عمر یوں ہی ختم ہو جاتی. یہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر ہم اس پر گفتگو کریں گے. آج جو ہمارا موضوع خطبہ ہے وہ ہے خودکشی، کہ خودکشی شریعت اسلامیہ کے اندر سنگین جرم ہے. معاملہ جو بھی ہو، خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. خودکشی بہت ساری پریشانیوں کا سبب ہے. خودکشی یہ شریعت کے اندر سنگین جرم ہے، حرام ہے. اس لڑکی نے جو قدم اٹھایا وہ قدم بہت ہی غلط اس نے اٹھایا. وہ خلا لے سکتی تھی، طلاق لے سکتی تھی، نکاح کو فسخ کروا سکتی تھی، یا اور کوئی راستہ اپنا سکتی تھی، لیکن اس کا خودکشی کرنا یہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے. معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، معاملے کی سنگینی اور خطرناکی کی بنا پر اگر انسان خودکشی کر لیتا ہے تو یہ بزدلی ہے، یہ خیانت ہے، یہ مایوسی ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کے اندر سنگین جرم ہے. اس عمل کو کسی بھی صورت پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا. اس نے بہت غلط قدم اٹھایا، اسلام کی بھی بدنامی ہو رہی ہے،
مسلمانوں کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور ایسا اس نے جرم کیا جو جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، دنیا پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں جھیلنا پڑتا ہے انسان کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بیمار ہو جائے خودکشی کر لے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاتھ کٹ گیا تو انسان خودکشی کر لے، نہیں۔ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر، انسان صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس کے لیے کوئی جائز حل راستہ نکالے۔ یہ طریقہ قطعاً جائز نہیں ہے جو اس لڑکی نے کیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے یہ، اور وہ مسئلے کا حل نہیں ہوا، دنیا بھی اس کی گئی، اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر اس نے خیانت بھی کیا، ایک سنگین جرم کا ارتکاب بھی کیا، اور اس نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی، جہنم کا مستحق بن گئی وہ، جب آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی۔ تو وہ اس نے جو قدم اٹھایا وہ انتہائی غلط قدم اس نے اٹھایا، اس غلط قدم کی کبھی بھی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کبھی اس کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ خودکشی شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کسی بھی طریقے سے انسان قتل کر لے، زہر کھا کر کے، پہاڑ پر سے کود کر کے، یا اس طریقے سے چاقو مار کر کے، یا اس طریقے سے سمندر میں چھلانگ لگا کر کے، کسی بھی طریقے سے انسان خودکشی کرتا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام اور سنگین جرم ہے۔ یہ ایک اور خودکشی آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، اور بہت سارے لوگ اسے جہاد سمجھتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جسم پر بم باندھ کر کے کسی مسجد میں جاتا ہے، کسی بازار میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، کسی دکان پہ جاتا ہے، کسی مکان اور گھر میں جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، یا ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی اڑا دیتا ہے، اور وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اڑا دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے جہاد کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں خودکشی تو ہے ہی ہے یہ، لیکن اس سے بھی بڑا جرم ہے یہ۔ انسان جو خودکشی کرتا ہے صرف اپنی جان دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو بھی اس نے قتل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے سینکڑوں اور دسیوں اور پچاسوں بے گناہ اور معصوم جانوں کا بھی کو اس نے برباد کر دیا۔ یہ اس سے بھی بڑا خطرناک جرم ہے یہ۔ جتنے لوگ بھی مارے جائیں گے سب کے خون کا دھبا اسی کے اوپر لگے گا، وہ سب کا ذمہ دار ہوگا جو اس طرح کی غلط حرکت کرتا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی اور فساد ہے، جو آج بہت سارے مسلمان ملکوں کے اندر یا غیر اسلامی ملکوں کے اندر رائج ہے۔ اس طریقے سے کہ انسان مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے، ذکر کرنے کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے انسان مسجد کے اندر نمازیوں کو دھماکہ کر کے خود بھی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور نمازیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ حرام ہے ایسا کرنا، یہ سنگین جرم ہے، یہ خوارج کی پہچان ہے۔ یہ وہ لوگ جو دین سے نکل گئے، اسلام سے نکل گئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والوں کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ، جن کی نظروں میں انسان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کبھی مسلمانوں کو تو کبھی غیر مسلموں کو، غیر مسلم کو بھی دنیا میں جینے کا حق حاصل ہے، یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جرم کوئی اور کرتا ہے اس کی سزا کسی اور کو تم دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ حرام ہے ایسا کرنا شریعت کے اندر، یہ دہشت گردی ہے، اور یہ سنگین طرح کا جرم ہے۔ یہ لوگ یعنی کتنا سخت لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ مجھے مل جائیں تو ہم ان کو ایسی قتل کریں گے جیسے عاد و سمود کو قتل کیا گیا۔ تو یہ بھی خودکشی کی ایک شکل ہے جو آج لوگ اسے جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے ایسا کرنا، قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، مال کو برباد کر دینا، ممتلکات کو اور اس طریقے سے مال و جائیداد کو نقصان پہنچانا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر سنگین جرم ہے، حرام ہے ایسا کرنا۔ سب کی جان محفوظ ہے، ایک نفس کو قتل کرنا ناحق پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور دنیا کے اندر 3 جو بڑے گناہ ہیں انہی میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے، شرک اور زنا کرنا اور ناحق کسی قتل کرنا۔ یہ دنیا کے اندر 3 سب سے بڑے گناہ، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے، یا اس طریقے دوسروں کو اپنے جسم پر بم باندھ کر کے یا اور کوئی طریقہ اپنا کر کے کیا کرتا ہے، سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔
یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے. اللہ مہربان ہے تمہارے ساتھ، رحمت کا برتاؤ کرنے والا ہے. حالات کتنے ہی سازگار ناسازگار ہو، کتنے ہی خراب کیوں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرنے والا تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ تمہارے لیے نکالے گا. صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. اس کے لیے جائز حل تلاش کیجئے. اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے جسم یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا. آپ کے پاس اگر کوئی آدمی 1,00,000 2,00,000 ریال رکھ دے امانت کے طور پر، کیا آپ اسے جلا دیں گے؟ کیا آپ اسے روڈ پر جا کر کے پھینک دیں گے؟ یا اسے آپ روپے کو کاٹ دیں گے؟ ایسا کرنا کیا؟ یہ خیانت ہے کرنا. یہ پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک عضو کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جسم اللہ کا مرضی ہماری نہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی. یہاں پر جن چیزوں میں اللہ نے آپ کی مرضی رکھی وہاں آپ کی مرضی چلے گی، یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی ہو کسی کی، آپ کہیں کہ ہماری مرضی، چاہے استعمال کروں، چاہے پھینک دوں، چاہے اسے میں جلا دوں. نہیں، وہ امانت ہے. امانت میں خیانت کرنا منافق کی پہچان ہوا کرتی ہے. آپ کی مرضی نہیں چلے گی یہاں پر. اور بہت ساری چیزوں مرضیاں نہیں چلتی ہیں. آپ جس ملک میں ہو جا کر کے دیکھو وہاں پر، کیا آپ وہاں کے جھنڈے کو زمین پر رکھ کر کے پاؤں رکھ کر کے دیکھو، کیا ہوگا؟ دیش دروہی کا کیس ہوگا آپ کے اوپر. آپ کے ملک کا قانون ہے، اس قانون کی کتاب کو لا کر کے روڈ پر جلا دو، کیا ہوگا؟ یہ دیش دروہی ہے. یہ آپ کہو کہ میں تو آزاد ہوں، میں اپنی مرضی جو چاہوں جو کروں، نہیں چلے گا یہ وہاں پر. یہ ایسا کرنا قطعاً صحیح نہیں ہوتا. نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ فساد کا ذریعہ بنیں، فتنہ پھیلائیں لوگوں کے اندر اور اس طرح کی حرکتیں کریں. قطعاً ایسا جائز نہیں ہے. آپ جو نہیں کہتے کہ میں آزاد ہوں. ایک ملک کے جو سلامتی کے امور ہوتے ہیں آپ اس کو جو ہے لیک کر دیں، دوسرے ملکوں کو آپ جا کر کے بتا دیں. آپ کہیں میں آزاد ہوں، میری مرضی، جو چاہوں جو میں کروں. ایسا نہیں چلتا ہے. آپ اپنے کمپنی میں کام کرتے ہیں، جیسا آپ کو آرڈر آتا ہے ویسے آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں تو اپنی مرضی کا بادشاہ ہوں، جو چاہوں جو کروں. آپ ڈرائیور ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ لے جائیے اس کو، مریض کو اسپتال لے کر کے جائیے. وہ کہتا نہیں، میں مریض کو اسپتال نہیں لے جاؤں گا، اپنی مرضی کے بادشاہ ہوں، میں ایئرپورٹ لے کر کے جاؤں گا، میں گھومنے جاؤں گا، میں فلاں جگہ جاؤں گا، پکنک منانے کے لیے جاؤں گا. نہیں چلتا ہے یہ. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے پر چلتا ہے. اپنے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسے آپ کو کرنا، ویسے آپ کو کرنا. آپ جیسا چاہو ویسا نہیں کر سکتے. اپنی آنکھ نہیں نکال سکتے، اپنا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، انگلیوں کو نہیں کاٹ سکتے، پاؤں نہیں کاٹ سکتے. آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو عذاب نہیں پہنچا سکتے. نہیں، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. یہ پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دی ہوئی. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم انسان بنا کر کے پیدا کیا، عقل دے کر کے پیدا کیا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت ہے. جو لوگ خودکشی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے جسم کے عضو کو کاٹ دیتے ہیں اور اس طریقے سمجھتے ہیں کہ جسم ہمارا، ہم اپنی مرضی کے بادشاہ، جو چاہیں جو ہم کریں، بڑے مرضی کے بادشاہ جاؤ کرو ملک کے اندر، اپنی مرضی دکھاؤ، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیے جاؤ گے، دنیا سے تمہارا وجود ختم کر دیا جائے گا. یہ حرام ہے ایسا کرنا. شریعت کے اندر بھی، شریعت بھی ہمیں کہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا اس کا اہتمام کیجئے اور خیال رکھیے اور ایسی حرکتیں مت کریں جس کی وجہ سے بدنامی ہو یا جو قانون کے خلاف ہو. قانون کی عزت کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے. تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو ایسا سرکشی اور ظلم میں ایسا کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، میں اسے آدمی کو جہنم میں ڈالوں گا. وکان ذلک اللہ یسیرا، یہ اللہ رب العالمین پر آسان ہے. اس کو جہنم میں ڈال دے. اللہ کی امانت میں خیانت کی، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اور جب حکم کی کوئی نافرمانی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے. ملک بھی سزا دیتا ہے، کمپنی بھی سزا دیتی ہے، ادارے سزا دیتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نہ ماننے کی بنا پر یہ اس کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اس طریقے سے یہ مایوسی ہے میرے بھائی. اور مایوسی کن کی صفت ہے؟ یہ کافروں کی صفت ہے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، حساب و کتاب پر ایمان نہیں ہوتا. وہ لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. یہ اگر کسی غیر مسلم کا واقعہ ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، ان کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی اور اس طریقے سے نام عائشہ
اور اس طریقے سے جا کر کے اتنا غلط قدم اس نے اٹھایا کہ جا کر کے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر کے اپنی جان کو اس نے جو ختم کر دی اور خودکشی کر لی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مایوسی ہے، زندگی سے مایوسی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی. اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کافروں کو ہوتی ہے، جو گمراہ قسم کے لوگ ان کو ہوتی ہے. اللہ کے ارشاد انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو کافر قوم ہوتی ہے وہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور اپنے رب کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے. جو گمراہ ہوتا ہے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. تو یہ خودکشی کرنا کس بات کی علامت ہے؟ گویا کہ اس کے ایمان کے اندر خلل ہے، گویا کہ اللہ پر ایمان نہیں، اس کو گویا کہ اس کے حساب و کتاب پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر حساب نہیں ہے، جنت اور جہنم پر حساب نہیں ہے، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر گویا کہ اس کو ایمان نہیں ہے. تبھی انسان ایسی حرکت کر سکتا ہے. ایمان اگر ہے تو ایمان میں نقص ہے، ایمان میں خلل ہے اس کے، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر. اس لیے اشار ایسا کرتے، اس لیے واقعات غیر مسلموں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے. آج یہ تربیت کا، دینی تربیت کا فقدان اور اس طریقے سے اور بہت سارے اس کے اسباب جن کی بنا پر اس طریقے کی حرکتیں ایک مسلمان کر بیٹھتا ہے. ورنہ مسلمان سے خودکشی کا سوچنا بھی یہ کیا ہے؟ یہ بالکل درست، یعنی ایک غلط ہے چیز، اور یہ مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی صفت نہیں تھی. تو بہرحال خودکشی کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو برباد کرنا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کی حفاظت کرو. اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والوں کے لیے سخت وہی سنائی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من قتل نفسه بحدیدہ، جو کسی لوہے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، فحدیدتہ فی یدہ، اس کا لوہا اس کے ہاتھ کے اندر ہوگا، یتوجہ بہ فی بطنہ فی نار جہنم، وہ لوہے کو اپنے پیٹ کے اندر گھومتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ایسی کرتا رہے گا. ومن شرب سمن، جس نے زہر پی کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیا، فویتحسا فی نار جہنم، وہ اس زہر کو جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا جہنم کے اندر، اور یہ ہمیشہ پیتا رہے گا. ومن تردى من جبل، اور جو کسی پہاڑ سے کود کر کے پھلانگ لگا کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، فویتردى فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ کے اندر گرتا جائے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں. خودکشی جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اور بات ہے کہ اور جو دیگر احادیث ہیں ان احادیث کی روشنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس موحد ہے اور اس نے بڑے شرک کا ارتکاب نہیں کیا، موحد ہے وہ اور اس نے خودکشی کر لی ہے، تو یہ جہنم میں جانے کا سبب تو ہے، لیکن شرک نہ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے اگر وہ موحد ہے تو. لیکن اگر شرک ہے، کیونکہ شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا. شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. لیکن یہ بھی بڑا جرم ہے، اس لیے اگر کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس علاقے کے جو علماء ہیں، اہل فضل ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں. علاقے کے لوگ پڑھ دیں، عام لوگ، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، فضلہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم کے اندر جائے گا. ایسے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس کو زخم لگا اور اس نے زخم برداشت نہیں کیا اور اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا پورا خون بہہ گیا اور وہ مر گیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ. اسے بخاری کی روایت ہے کہ اس آدمی نے، میرے بندے نے، آدمی نے، اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس طریقے سے اس نے وہ سبقت لے گیا اور میں نے ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کر دیا. جلد بازی کی، اس نے اپنی جان کو دے کر کے اس بندے نے جلد بازی کی اور میں نے ایسے آدمی کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. تو سنگین جرم ہے یہ خودکشی کرنا. ایسے ہی سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے، ایک جنگ میں ایک آدمی بہت زیادہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، مشرکوں کو قتل کر رہا تھا.
لوگوں نے بڑی اس کی تعریف کی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جائے گا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پیچھے لگ گیا کہ بھائی اتنا بہترین کام کر رہا ہے, بڑی پامردی اور بہادری کے ساتھ جنگ کر رہا, لڑ رہا ہے, اور ہمارے نبی نے اس کو جہنم کی وہی سنائی. کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے لگ گیا, کیا دیکھتا ہوں اس کو زخم لگتا ہے, تیر لگتا ہے. وہ زخم کی تاب کو نہ لا کر کے تلوار کیا اس نے تلوار کی نوک, تلوار کو زمین میں گاڑا اور تلوار کی نوک اوپر رکھا اور اپنے آپ کو اس نوک کے اوپر ڈال دیا, اور تلوار اس کے سینے کے اندر چبھ گئی, اور جس کی وجہ سے اس کو زخم ہوا, خون نکل گیا, وہ آدمی مر گیا. وہ کہتا کہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی. دوبارہ ایمان کی تجدید ہوئی کی. کہیں کہ ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ آپ اس کو جہنم کی وہی سنائی اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا. آخر میں اس نے کیا کیا, زخموں کی تاب نہ لا کر کے اس نے خودکشی کر لی اور اس طریقے سے جہنم کا حقدار بن گیا. منافق تھا یہ آدمی جس نے ایسا کیا. تو اس طریقے سے میرے بھائیو کیا ہے یہ کیا نام ہے, جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے جو انسان خودکشی کرتا ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے الذی یخنق نفسہ یخنقھا فی النار, جو اپنا گلا گھونٹ دیتا ہے جہنم کے اندر بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. والذی یطعنھا بالنار, اور جو اپنے جسم کو مارتا ہے نیزے سے یا چاقو سے, کسی بھی چیز سے زخم کرتا ہے, وار کرتا ہے, جہنم کے اندر بھی یہ کام کرتا رہے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی کہ من قطع نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ, کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے عذاب دے گا تو قیامت کے دن بھی اس کو عذاب دیا جائے گا اسی چیز کے ذریعے سے, اسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا. جو اپنے جسم کو عذاب دے گا کسی بھی طریقے سے, چاہے چھری کے ذریعے سے, چاقو تلوار کے ذریعے سے, زہر کے ذریعے سے, کسی بھی طریقے سے جو بے نفس کو عذاب دیتا, تکلیف دیتا ہے, قیامت کے دن بھی اس کو اسی سے عذاب دیا جاتا رہے گا. تو میرے بھائیوں بہت سنگین جرم ہے, مسلمان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان خودکشی کرا جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, آخرت پر ایمان, حساب و کتاب پر ایمان, دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان, جنت و جہنم پر جس کا ایمان ہو, نبی پر جس کا ایمان ہو, قرآن و حدیث پر جس کا ایمان ہو. کسی بھی ایسے بندے مومن سے, کسی بھی ایسے مسلمان سے اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ کی خودکشی کر لے گا اور اپنے آپ کو مار ڈالے گا, اللہ کی دی ہوئی امانت کو برباد کر دے گا وہ. اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈریے, تربیت کیجیے اپنے بچوں کی, اپنی بہنوں کی, بیٹیوں کی, سب کی دین اسلام کے اوپر بتائیے. یہ خودکشی کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ بزدلی ہے, یہ مایوسی ہے, اللہ کی تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے, اللہ کی رضامندی اور اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے, یہ بے صبری ہے یہ, اور اس طریقے سے جلد بازی ہے یہ, اور یہ مایوسی اور گمراہی ہے یہ, اور ایسا امانت کے اندر خیانت ہے. لہذا اس برے عمل سے ہم سب کو پورے معاشرے کو آگاہ اور تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو جائے, دنیا کے اندر انسان کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. اس سے بھی زیادہ لوگ دنیا کے اندر پریشان ہیں. انسان کیا کرتا, اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے دنیا کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو انسان کو دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے دین کے معاملے اپنے سے اوپر کو دیکھو. لہذا اگر پریشانی ہے بھی تو دنیا کی پریشانی سے روزہ زندگی ہے, اگر آپ صبر کر لو گے, یہاں بھی تم کو پریشانی تھی, خودکشی کر لو گے, آخرت کے اندر بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاؤ گے. اس لیے اگر صبر کرتے ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا, اور اس کے حل کے لیے کوشش کرتے ہو. اللہ تعالیٰ رحم دل ہے, مہربان ہے, اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرنے والا. اور یاد رکھیے پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں, پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے, ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے اور نرمی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بیمار آپ کو دنیا کے اندر کم ملیں گے, صحت مند لوگ زیادہ ملیں گے, فقر و فاقہ والے لوگ کم ملیں گے, مالدار لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے. یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ دنیا میں جو بھی پریشانیاں ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. انسان کے ساتھ ہمیشہ دنیا کے اندر پریشانی رہنے والی نہیں ہے, ختم ہو جانے والی. اس لیے وہ انسان عقل مند ہے جو دنیا کی معمولی پریشانی کو برداشت کر لیتا ہے اور آخرت کی پریشانی کو مول نہیں لیتا. وہ بیوقوف انسان ہے وہ جو آخرت کی پریشانی کو مول لیتا ہے دنیا کی پریشانی کے سامنے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پریشانی سے بچ جاؤں گا. نہیں, اور زیادہ پریشانی کے اندر چلا گیا وہ, اور زیادہ تکلیف کے اندر چلا گیا وہ. لہذا خودکشی میرے بھائیوں یہ حرام ہے شریعت کے اندر, چاہے کسی بھی شکل کی ہو. یہ سنگین جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور اس طریقے سے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو, سب کو, سارے مسلمانوں کو اس طرح کے جرم سے محفوظ رکھے.
اللہ تعالی ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین دین پر قائم رکھے, نبی کی سنت پر قائم رکھے, اسلام پر قائم رکھے اللہ رب العالمین, اور ہر گناہ سے, ہر شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف الرحیم.